عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے 3 دن تک اللہ کے حضور میں التجا کرتا رہا کہ اللہ مجھے میرے جنت کا ساتھی دکھا دے، میرے جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ تو تیسرے دن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی کہ عبداللہ تیری جنت کی ساتھی میمونہ ہے۔ وہ میمونہ ولیہ ہے جو کہ کوفہ میں ابھی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کوفے کا رخ کیا اور آپ کوفے پہنچے اور لوگوں سے پوچھا حضرت میمونہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ آپ جنگل میں جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ بکریاں چر رہی ہیں اور حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور بکریاں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ بھیڑیے کر رہے ہیں۔ جنت اب آپ کیا ہے؟ حضرت میمونہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور بکریوں کی رکھوالی کوئی بندہ نہیں کر رہا، بھیڑیے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید آپ بیٹھ کے وہاں انتظار کرنے لگے۔ حضرت میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا عبداللہ بن زید اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تیری اور میری ملاقات تو جنت میں ہوگی، تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ تیری اور میری ملاقات تو جنت میں ہوگی، میں تو تیری جنت کی ساتھی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا اے میمونہ تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے کہا کہ جس نے تجھ کو میرا نام بتایا ہے اسی ذات نے تیرا نام بھی مجھے بتا دیا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت تو دیکھو۔ اور پھر آپ نے سوال بھی کیا کہ اے میمونہ یہ بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو حضرت میمونہ فرمانے لگی جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ہی بکریوں کی بھیڑیوں سے صلح ہو چکی ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت تو دیکھو، کوئی چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھو بھیڑیے ہی جو دشمن ہوتے ہیں بکریوں کے، وہ اللہ کی حکم سے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی خود حفاظت کروا لیتا ہے، وہ بھیڑیوں سے ہی حفاظت کروا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے وہ مجالس سے ذکر کو تلاش کرتے ہیں، یعنی ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب انہیں وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ فرشتے دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہارا مقصود یہاں ہے، یہاں آ جاؤ۔ اور پھر بندے جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک وہ اپنے پروں سے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ اپنے پروں سے ساری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ اور جب تک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب تک محفل جاری رہتی ہے، وہ فرشتے اس محفل کے کو پروں سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ فرشتے آپ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حتیٰ کہ میرا رب جانتا ہے۔ رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس محفل سے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ تیرے بندے تیری تعریف کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اسی مقام پر تو آدم چشتی نے کہا تھا کہ انڈٹھیاں جیدی تاہنگ دلانو، انڈٹھیاں جسدی تاہنگ دلانو، اتے بن ملیوں جیدی یاری بن زلفوں جیدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری بن ہجروں جیدی یاد ستاوے بن صورت خلق بجاری، کہ اس کی صورت بھی نہیں ہے، ارے اس کی زلفیں بھی نہیں ہیں، اس کا تو جسم کا کوئی یعنی کہ جس طرح کہ عام انسان ہوتا ہے وہ تو رب ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی ساری کی ساری مخلوق اس رب کو پوج رہی ہے، اس رب کی عبادت کر رہی ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری یاد میں بیٹھے تھے، تیرے ذکر میں بیٹھے تھے۔ مولا فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میری عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی میری تعریف کر رہے ہیں، پھر بھی میری ذکر کر رہے ہیں، میری حمد بیان کر رہے ہیں، تو گواہ ہو جاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ پھر دن رات ہی تیرا ذکر کرتے، تیرے دیدار میں بیٹھے رہتے، تیری یاد میں بیٹھے رہتے، پھر کوئی اور کام نہ کرتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ انی غفرت لہم، میں نے جتنے بھی وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے بخش دیے ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے محفل میں بیٹھے تھے سارے کے سارے کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ اور ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا محفل جاری تھی کہ ایک گناہگار بندہ اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا اور تیرا ذکر کرنے لگا،
کیا تو اسے بھی بخش دے گا؟ رب فرماتا ہے ہاں ہاں اسے بھی بخش دوں گا، اس لیے کہ لا یشقی لہم جلیسہم، کہ ان محفل والوں میں کوئی بدبخت نہیں بیٹھ سکتا، جو بھی بیٹھتا ہے وہ نصیب والا ہی بیٹھتا ہے۔ یعنی آج آپ اس محفل میں آئے ہیں، آج آپ اس جمعے میں آئے ہیں تو آپ نصیب والے ہیں۔ یعنی جو چوکوں میں ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو گھروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں وقت آ جائے گا پھر نمازیں پڑھیں گے پھر جمعہ پڑھیں گے، مطلب یہ ہوا کہ بد نصیب ہیں، انہیں اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہے، انہیں اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے، یا جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ثبوت ہے۔ اور جب بندے کو اللہ کے ذکر کی لذت ملتی ہے، کب ملتی ہے؟ بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ کے ذکر کی لذت مل رہی ہے، اللہ کے کلمہ توحید کی لذت مل رہی ہے؟ یہ ایک مثال سمجھیے کہ ہر بیج پھل اسی وقت ہی دیتا ہے جب اسے ایک اچھی زمین میں لگایا جائے، اور اس پر جب ہوا بھی اچھی چلے اور اسے پانی بھی دیا جائے، اور وہ دنیاوی مصیبتوں سے، دنیاوی آفتوں سے، آندھیوں سے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح جب کلمہ توحید اور اللہ کا ذکر یہ اس دل کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور پھر جب اسے محبت الہی کا پانی دیا جاتا ہے، جب رحمت الہی کی ہوائیں دی جاتی ہیں، اور جب یہ اللہ کے نبی انبیاء کی مخالفت سے، اولیاء کی مخالفت سے محفوظ رہتا ہے، تو پھر کلمہ توحید کا پھل بندے کو مل جاتا ہے، پھر بندے کو اللہ کے ذکر کی لذت حاصل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور کلمہ توحید کی جب کاشت صحیح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے کہ ایک کلمہ توحید ایک آن میں، ایک لمحے میں بندے کو اگر مردود تھا تو مقبول بنا دیتا ہے۔ اگر بندہ کافر تھا، اگر اس نے ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو رونے لگے، آپ زاروں قطار رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اے داہیہ کیوں روتا ہے؟ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تو خوش ہو کہ تو اسلام میں آ گیا ہے، تیری اب بخشش ہو جائے گی، اب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو خوشی منا، تو خوشیاں منا، تو زاروں قطار رو رہا ہے، تو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ داہیہ کلبی کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 بچیاں میں نے زمانہ جہلیت میں جب میں کافر تھا ان کو میں نے ذبح کر دیا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا گناہ کیوں کر معاف ہوگا۔ اتنے میں تھا کہ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، میرے آقا سے عرض کی، اے جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ داہیہ کلبی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے اور داہیہ کلبی پریشان نہ ہو، اگر تیرا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے میں نے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو وہ جو 70 قتل ہیں وہ بھی میں نے تمام کے تمام معاف فرما دیے ہیں، وہ بھی تمام کے۔ اور ادھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں مولا سبحان اللہ کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کی یہ شان ہے کہ 60 سال کی گناہ معاف کر دیے، سارے کا سارا کفر مٹا دیا ہے۔ تو جو روز کلمہ پڑھے گا اس کی کیا شان ہوگی، جو روز اللہ کا ذکر کرے گا اس کی کیا برکتیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کریں، اسی ذکر میں کامیابی ہے۔ اور